السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کر ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ایک ہمارے مولانا مظاہر پتہ نہیں کیا نام تھا وہ مولانا صاحب کا، مظاہر علوم سہارنپور سے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت اشکالات وغیرہ کیے۔ خیر وہ دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے تو میں ایک مسئلہ بتا دوں، لوگ پریشان حال ہے، سچویشن چل رہی ہے اور حادثاتی شکل ہے۔ اس سچویشن کے اندر صاف بات تو یہ ہے کہ لا تقم علی قبری، صاف بات ہے کہ یہ مسئلہ کہ ہم انتم سنسکار نہیں کر سکتے، یعنی ہم زندہ آدمی کو، کیونکہ وہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل تعظیم بنایا ہے، اس کو جلانا یا اس کی لاش کے ساتھ کچھ کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ خیر، لیکن یہ جو سچویشن ابھی چل رہی ہے، یہ بات بول کر آپ ایسا مت سمجھنا کہ میں اس کے جواز کا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ جائز ہے یا یہ وہ، بس ایک بات سمجھانی ضروری ہے۔ یہ جیسے وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ دارالعلوم کا فتویٰ ہم نے پڑھا، مظاہر علوم کا پڑھا، تو وہ جو دارالعلوم نے اور مظاہر نے جو سچویشن جس وقت کو لے کر بیان کی ہے وہ عمومی حالات کا حکم ہے۔ یہ اس وقت کا حال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو، یعنی اگر آپ نے فقہ پر آپ کی گہری نظر ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ حضرت مفتی ہند حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو ہندوستان کے فقہ کے امام مانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علمی مقام عطا فرمایا ہے، تو اگر آپ ان کے فتوے کو دیکھتے تو شاید یہ اشکالات نہ ہوتے۔ شیخ نے یہ بات بہت پیارے انداز کے اندر لکھی ہے کہ اگر یہ سچویشن ہوتی اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور لاشوں کو تدفین کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ فقہ کا یہ اصول بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ احون البلیتین کی جب سچویشن ہوگی، جب دو خطرات پیش نظر ہوں گے تو کیا کرے کہ احون البلیتین کو اختیار کیا جائے گا۔ یہاں مسئلہ تھا کہ لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے، بیچارے ایمان والے بھائی ہمارے جو کر رہے ہیں کوشش، اور وہ اپنی جانوں پر کھیل کر، یہ تو ہم ان کی نیتوں پر بھی حملہ کریں گے کہ وہ مطلب یہ نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں اور ٹوپی پہن کر ویڈیو میں آ جاتے ہیں یہ وہ۔ میں نے ایک میسیج یہ دیا ہے کہ جتنے بھی یہ چاہے ہندوستان کے علماء ہوں یا پاکستان کے علماء ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مولانا طارق جمیل ہوں، طارق مسعود ہوں، منظور مینگل ہوں، تقی عثمانی ہوں، ہندوستان سے مولانا ارشد مدنی ہوں، مولانا سعد صاحب ہوں، محمود مدنی ہوں، خالد سیف اللہ رحمانی ہوں، خلیل الرحمان سجاد نعمانی ہوں، جتنے بھی ہوں، اب سنو، چاپلوسی والے بیان جو بھی کرے گا جس سے مسلمان یہ سبق لیں کہ اتنے لبرل ہو جائیں کہ اپنے اسلام کی حدوں سے نکل کر غیر مسلموں کی حدوں میں چلے جائیں، تو پھر ہم جیسوں کو بولنا پڑے گا۔ جس طرح سے آپ نے جس انداز سے ایک لکڑی کے اندر جس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی آپ نے بتا دیا، یعنی ساروں کے نام لیے، کسی کے آگے نہ کسی کے آگے آپ مولانا لگا رہے ہیں، آپ ایسا بتا رہے ہیں جیسے آپ کے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی یا دوست یا رفیق درس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلے تو آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ انتم سنسکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کسی ہندو بھائی کو لے لیں ساتھ کے جو آپ قبرستان تک جا سکتے ہیں کہ جو ان کے آخری جو رسم و رواج ہیں وہ اس کو ادا کر دیں۔ یہ مطلب مسئلہ ہے صاف طور پر۔ کیونکہ لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، ان کا دین ان کے اعتبار سے ہے، شریعت ہے، تو اس کے اندر جواز اور عدم جواز کی بات نہیں۔ آپ نے جس طرح سے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے، مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ احناف کے نزدیک مفہوم مخالف سے استدلال کرنا درست ہے۔ شاید آپ نے نور الانوار اچھی طرح سے پڑھی ہوتی تو آپ یہاں پر یہ اشکال نہیں کرتے۔ آپ نے تو اس طرح سے طارق جمیل صاحب کے اس بیان کو لے کر کہ مولانا مطلب ایک یہودی کے جنازے کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جنازے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو گئے، مولانا کا یہ بیان کرنا کس وقت کے اندر تھا اور کیا پس منظر تھا، آپ نے اس بیان کو اٹھا کر ابھی فٹ کر دیا، اور آپ یوں کہہ رہے ہیں یہ امت ویسے تو جاہل ہے، نا واقف ہے، نا علم ہے، لیکن جب مسائل کا استنباط کرتی ہے نا تو علماء کے ذرا ذرا سے بیان سے لمبے لمبے مسئلے نکالتی ہے۔ پتہ کیا مسئلہ نکالا؟ تو پھر تو بھائی جب جو ہے اتنا احترام دے رہے ہیں تو پھر چیتا کو آگ دینا بھی جائز ہوگا، پھر جو ہے ان کے جنازے کو کندھا دینا بھی جائز ہوگا۔ عوام استدلال کرتی ہے اور استنباط کرتی ہے تو کہیں نہیں ٹھہرتی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب، آپ نے جس طرح سے استنباط کیا ہے اور جس طرح سے استدلال کیا ہے مولانا کے بیان کو لے کر، کیا یہ درست ہے؟ اگر مولانا کا ایک بیان کرنا اور اس سے لوگوں کا غلط معنی اخذ کرنا تو یہ مولانا کا قصور ہوگا۔ امام بخاری نے بخاری لکھ دی اور اس سے دوسرے لوگوں نے دوسرے معنی مراد لیے، ہر ایک نے
اپنے اپنے معنی کی احادیث بیان کرنا شروع کر دی، تو کیا امام بخاری کا قصور ہے، امام ترمذی کا قصور ہے، امام ابو داؤد کا قصور ہے؟ تھوڑی سی عقل رکھ کے آپ بات کریں کہ کیا آپ بول رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب صرف محبت کی بات کرتے ہیں اور مطلب یہود و نصارہ کے لات. ایک تو آپ نے آیت بھی قرآن کی، آپ ڈر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا، آپ کا سانس بھی پھول رہا تھا، اور جس طرح سے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، 3-4 آیتوں کا پڑھ دینا یہ محقق کی بات نہیں ہو جاتی کہ آپ بڑے محقق ہیں یا بہت بڑے ماشاءاللہ مدقق ہے اور آپ ماشاءاللہ مفسر ہے کہ آپ یعنی کہیں ففہمنا سلیمان کو لے کر استدلال کرتے، پتہ نہیں کیا مطلب سمجھ کے باہر ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے جو آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون اللہ، یہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے ہی نہیں، آپ نے آیت غلط پڑھی. تو آپ پہلے یہ دیکھیں. دوسرے نمبر پر آپ نے جو آیات پڑھی رد اللہ الذین کفروا، پھر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر ولیجدوا فیکم غلظہ، یہ ساری آیتیں پڑھی ہے. تو اس کا شان ورود بھی آپ دیکھیں، شان نزول بھی دیکھیں کہ یہ آیت کن کے لیے وارد ہوئی ہیں، اور خاص طور پر عبداللہ بن ابی بن سلول کا کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور مومنین کے خدشات تھے. مومنین اس کا شان نزول نہیں ہے اصلاً. تو آپ پہلے وہ بھی دیکھیں. ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں تو آپ کو وہ نہیں پتا، دھڑڑ سے آیتیں پڑھ دینا کمال نہیں ہوتا مولانا صاحب، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. پھر آپ مولانا پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ وہ صرف محبت کی بات کرتے ہیں. تو آپ یہ تھوڑا سا غور کریں کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. تو فریق فی السعیر سے کون مراد ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سے کون مراد ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا، کیا نام لے کر آپ دیکھیں مولانا کی آیات آپ کو ملے گی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب پڑھ رہے ہیں. اور بہت ساری آیات ہیں کہ جو مولانا پڑھتے ہیں. جبریل آئے، یا رسول اللہ جہنم میں 7 حصے ہیں، سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق ہیں، اس کے اوپر جحیم ہے، اس میں مشرک ہیں، اس کے اوپر سقر ہے، اس میں مجوس ہیں، اس کے اوپر سعیر ہے، اس میں صابئین ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، کبھی حطمہ کبھی لظا، مختلف جگہ 2 مختلف پڑھے ہیں. اس کے اوپر لظا ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہیں، یا الٹ اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں یہودی ہیں، اس کے اوپر لظا ہے، اس میں عیسائی ہیں، اور اس کے اوپر کہہ کر چپ ہو گئے. آپ نے کہا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے شرم آتی. کہ نہیں بتاؤ. کہ اس کے اوپر جہنم ہے جو آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے ہے، جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہ کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گر گئے. او میرے بھائیو، میں نے تمہیں تو جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس آگ کو دیکھا ہے، اس جنت کو دیکھا ہے. یہ آپ کا ظرف ہے، یہ نبی دیکھ سکتا ہے ان آنکھوں سے. کوئی اور دیکھے تو مر جائے، کلیجہ پھٹ جائے، نہیں دیکھ سکتا. ہائے ہائے، جس آگ کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے تحت الثری تک زمین کڑوی ہو جائے. ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈالو، سمندر کھولنے لگ جائیں، یہ وہ بلا ہے. تو آپ نے غش کھا کے گر گئے، تو رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے، لبوں پہ خاموشی لگ گئی. لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز پڑھائیں کمرے میں چلے جائیں، نماز پڑھائیں کمرے میں چل جائیں. جب تیسرا دن گزرا، صحابہ میں تشویش ہوئی. ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے گئے، اجازت مانگی اندر جانے کی، آپ نے اجازت نہیں دی. حضرت عمر گئے اجازت مانگنے، تو آپ نے اجازت نہیں دی. سلمان فارسی گئے اجازت مانگنے، تو آپ نے اجازت نہیں دی. سلمان فارسی کو ایک بات سوجھی، وہ سیدھے گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ بیٹی بیٹی تجھے اجازت مل سکتی ہے. سب نہ ابو بکر عمر جیسے ناکام ہو گئے، اللہ کا نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تیسرا دن ہے، رو رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، اور کسی کو مل نہیں رہے ہیں. تو جا، تجھے اجازت مل سکتی ہے، پتہ تو کر ہوا کیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیزی سے دوڑتی ہوں. آئے ہائے، آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں، دروازے پہ دستک دی. کہ کون؟ کہا جی فاطمہ. کہ مرحبا مرحبا میری بیٹی مرحبا. اندر آنے کی اجازت ملی. دیکھا تو آپ کے آنسو مسلسل جھڑیوں کی طرح. کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا ابتا یا ابتا کیا ہوا؟
کہا فاطمہ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، جبریل مجھے بتا گیا ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جو توبہ کیے بغیر مر گئے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ کتنی امت کے نوجوان ہوں گے جن کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا ٹھوڑیوں سے، وہ کہیں گے ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو۔ کتنی عورتیں ہوں گی جن کی چوٹیوں سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا، ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، یہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، ہائے انہا لظا، وہ ایک بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھال اتار کے رکھ دیتی ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، سارے احساسات کے سیل کھال کے اندر ہیں۔ کھال، یہ کھال 1.5-2 سینٹی میٹر ہے، جہنم میں جانے کے بعد یہ کھال 42 ہاتھ موٹی ہو جائے گی۔ 42 ہاتھ یعنی 88 فٹ یہ کھال موٹی ہوگی۔ 88 فٹ کھال کی موٹائی ہے۔ اب بولو اس میں کس قدر دکھ درد کے عذاب چلیں گے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا جب یہ کھال پک جائے گی، یہ نہیں کہا جب جل جائے گی، چونکہ جلنے کے بعد احساس ختم ہوتا ہے، تو جلنے کے بعد بنائے تو 1-2 سیکنڈ ملتے ہیں ان کو سکھ کا سانس لینے کے، تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، جب گلے گی تو میں نئی کھال چڑھاؤں گا تاکہ عذاب میں کمی واقع نہ ہو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ میرے عزیزو، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف جو غافل نہیں ہے، جو سویا نہیں ہے، جو موت دے گا پھر اٹھائے گا، پھر اٹھائے گا، جس قبروں میں سے نکالے گا۔ وفتحت السماء وفتحت السماء وكانت ابوابا یوم نسیر الجبال، میں پہاڑ ہٹا دوں گا، وترى الارض بارزا، اور زمین کھلی کر دوں گا، ننگی کر دوں گا۔ وحشرناہم، میں تم سب کو اکٹھا کروں گا، جمع کروں گا۔ فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے ایک بھی بچ نہ سکے گا۔ آج لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، گدھا بھی ہیں، آج سارے موجود ہیں۔ آج اللہ کہے گا این المفر، اب بھاگو، اب میری جہنم کا انکار کرو، اب میری جنت کا انکار کرو۔ این المفر، بھاگ کے دکھاؤ۔ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ۔ فانفذوا، لڑ کے دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، بھاگ کے دکھاؤ، چھپ کے دکھاؤ۔ وجیء یومئذ بجہنم، اے میری جہنم آ جا۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، اے میری جنت آ جا۔ ونضع الموازین القسط، اے ترازو طارق جمیل کو تولنے کے لیے آ جا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے پل صراط آ جا، وہ جہنم کے اوپر بچھ جا، اس کے اوپر سے ہر مرد عورت کو گزرنا ہے۔ کچھ پار ہوں گے، کچھ نیچے جائیں گے۔ پھر میرا اللہ اعلان کرے گا، میرے بندو میں دنیا میں تمہاری سنتا رہا، تمہاری دیکھتا رہا، میں خاموش رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ تمہارے پیپر میں کھولنے لگا ہوں، تمہاری فائل میں کھولنے لگا ہوں، تمہاری زندگی تمہارے سامنے آنے لگی ہے کھلی کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح۔ اور اس کو یوں کھینچیں گے، وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا رحم رحم، اس کا سارا جبڑا یوں باہر نکل جائے گا، رحم رحم رحم۔ تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ اور عورتوں کو منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ مردوں کو منہ میں ہاتھ ڈال کے ایسے جھٹکا دیں گے، عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے۔ تو ایسے کلا بازیاں کھاتے ہوئے وہ جا کر گریں گے، کھڑے ہو کر کہیں گے او میرے بھائیو، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تمہیں ناچ گانے سے فرصت نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تارے جمیل کی صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی خبر ہے۔ وہ کہیں گے رحم رحم رحم، تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ تو کہے گا خذوہ، پکڑو، فغلوہ، جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، اسے ڈھونڈ کے رکھ دو جہنم کی آگ میں۔ تو کیا مطلب اس کے اندر جہنم کا تذکرہ کرنا محبت کی علامت ہے، قیامت کا ہولناکی کا تذکرہ کرنا محبت کی علامت ہے، قبر کا تذکرہ کرنا محبت کی علامت ہے،
یار جس کا جو مرضی آتا ہے جب چاہتے ہیں اٹھ کر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا تو مطلب تحقیقاً آپ کلام کریں. یعنی آپ جو سوچ دینا چاہتے ہیں, کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ طارق مسعود کو سننا چاہیے, منظور مینگل کو سننا, یعنی آپ کے انداز تو دیکھیں بولنے کا. اتنے بڑے لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں اور اس طرح سے مطلب نہ کسی کے آگے آپ مولانا لگا رہے ہیں, نہ مفتی لگا رہے ہیں. مولانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا آپ نام لے رہے ہیں, حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں, حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا آپ نام لے رہے ہو, حضرت مولانا منظور مینگل کا آپ نام لے رہے ہو, تو کم سے کم اتنا ہو کہ ادب تو جھلکنا چاہیے. خیر, ابھی آپ کہیں گے کہ بھائی کیا ضرور, میں آپ کو ادب بتا رہا ہوں, الدین کلہ ادب. تو اس لیے مولانا بولنا کمال نہیں ہوتا, صحیح بولنا کمال ہوتا ہے. اس لیے برائے مہربانی اگر آپ کل کی ویڈیو پر رک گئے ہوتے تو میں آج یہ آپ کو جواب بنا دیتا, لیکن آپ نے تو غضب بالائے غضب. کل کی ویڈیو تو ایک طرف, کل کی ویڈیو پر لوگوں نے آپ پر تان تشنی کی اور لوگوں نے آپ پر اشکالات کی ہے, تو آپ نے مطلب کلمۃ حق نورید بها الباطل, آپ نے تو وہ کام کیا مطلب کہ آپ پر لگے الزامات آپ آج دھونے لگ گئے. تو تھوڑا سا خدا کے واسطے خدا کا خوف کریں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اور غلط اور صحیح بیان کرنا ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے, ہر چیز کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے, ہر چیز کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے, ہر چیز کا اپنا ایک ضابطہ ہوتا ہے. اپنی من مانی کا نام دین نہیں ہے. اور ایسے بڑے بزرگ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انقلابی کام اللہ نے جن کے ہاتھوں لیا ہو, آپ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور آپ خود کو طالب علم بھی کہتے ہو. حیرت ہے آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر, تو تعجب کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. اور اہل علم بھی تعجب ہی کر رہے ہیں کہ آپ کے مطلب اس طرح کے کلام کو. اور اگر زیادہ آپ کو یعنی جذبات ابھر رہے ہوں یا شوق ہو تو آپ فون کر سکتے ہیں, اور بھوک لگی ہو تو بات کر لیجئے انشاءاللہ. اور پھر وہ جو ہمارے درمیان جو بات ہو اس کو بھی اپلوڈ کر دیجئے آپ انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.